رات کی سیاہی شہر کے روشن حصوں پر گہری ہو چکی تھی، مگر عالی شان حویلی ملک سے کچھ میل دور ایک خاموش اور پرسکون باغیچے میں روشنی صرف حاشر اور وریشا کے دلوں میں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب جھولے پر بیٹھے تھے، جہاں آسمان پر چاند بھی ان کے بے باک رومانس کو گواہی دے رہا تھا۔ وریشا نے اپنا سر حاشر کے سینے سے لگا رکھا تھا، جہاں دھڑکنوں کی آوازیں کسی بھی دنیاوی شور سے زیادہ میٹھی تھیں۔ حاشر، وریشا کی آواز میں گہری مٹھاس تھی۔ کل کا دن، کیا سچ میں یہ سب ہو جائے گا؟ ہماری رسم حنا، پھر ہمارا نکاح؟ اس نے اپنے لبوں پر کپ کپی محسوس کی، جیسے وہ اس تکمیل کے قریب آتے ہی خوف زدہ ہو رہی ہو۔ حاشر نے پیار سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ وریشا، ڈرنا مت، یہ سب ہوگا اور اس کے بعد ہماری زندگی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی دنیا، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حاشر کی آنکھوں میں مضبوط وعدہ تھا، مگر اس وعدے کی گہرائی میں بھی ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کی روشنی تھی، مگر اس روشنی کے پیچھے ایک گہرا سیاہ خوف چھپا تھا۔ مگر وہ، حاشر، مجھے خوابوں میں بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ ایزن ملک، اس نے کہا تھا، نہ کہ اگر کوئی اس کی ملکیت پر نظر ڈالے گا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے آپ سے دور کر دے گا۔ میں اس کی قید میں نہیں رہنا چاہتی حاشر۔ وریشا کی آواز میں التجا اور سچائی کا ایسا امتزاج تھا کہ حاشر کا دل دہل گیا۔ حاشر نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے چہرے سے وہ خوف کی پرچھائی ہٹانے کی کوشش کی، مگر شاید سنگ ملامت کا سایہ ان کے نکاح کی خوشیوں پر پہلے ہی پڑ چکا تھا۔ حاشر کے یقین دلانے کے باوجود وریشا کا دل مسلسل کسی آنے والے طوفان کی وارننگ دے رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جھولے سے تھوڑا دور جا کر باغیچے کی باڑ کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ آنے والے خطرے کو محسوس کر رہی ہو۔ حاشر، یہ محبت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی نا ہمیں؟ وریشا نے پلٹ کر ایک عجیب سی آواز میں پوچھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے ہم کسی خواب میں ہیں اور یہ خواب ٹوٹنے والا ہے۔ حاشر نے اس سے کہا تھا، ایزن ملک۔ حاشر تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے بازوؤں سے تھام لیا۔ وریشا، بس، میں نے کہا نا کہ وہ صرف ایک بزدل آواز ہے جو دور سے دھمکی دے سکتا ہے، وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ میں نے آج صبح ہی گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ کل ہر طرح کی سیکیورٹی سخت رکھی جائے گی۔ اب تمہیں صرف خوشگوار سوچیں سوچنی ہیں، ٹھیک؟ کل شام تم میری ہوگی، ہمیشہ کے لیے میری۔ حاشر نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وریشا کے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون ملا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خاموش کھڑے رہے۔ وہ یوں ہی ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے جب اچانک گیٹ کی طرف سے ایک تیز روشنی ان کی طرف آئی اور ساتھ ہی تیز رفتاری سے آتی ہوئی گاڑیوں کی بریکوں کو خوفناک آواز آئی۔ اس آواز میں ایک ایسی بدمزگی تھی جو کسی بھی عام رات کا حصہ نہیں ہو سکتی تھی۔ حاشر فوراً سے چونک گیا اور اس نے وریشا کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنی رات گئے؟ حاشر کی آواز میں اب پریشانی واضح تھی۔ وریشا، تم یہیں رہو، میں دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حاشر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا، باغیچے کے بڑے گیٹ کو زوردار دھکے سے کھولا گیا اور 4 بھاری بھرکم خوفناک لوگ اندر داخل ہوئے، جن کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کے بنے ہوں۔ ان کے پیچھے آہستہ روی اور پر اعتماد انداز میں ایک شخص نمودار ہوا، جس کی شخصیت میں بے پناہ غرور اور خطرہ تھا۔ وہ اور کوئی نہیں، ایزن ملک تھا۔ ایزن نے اپنے سیاہ چمکیلے کوٹ کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور ہونٹوں پر ایک حقارت بھری مسکراہٹ لایا۔ اس کی آنکھیں سیدھا وریشا پر تھیں، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو اور شکار کو دیکھ رہا ہو۔ وعدہ خلافی کا انجام بہت برا ہوتا ہے حاشر۔ ایزن کی گرجدار آواز پورے خاموش باغیچے میں گونجی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ چیز صرف میری ہے اور میری ملکیت کو چھیننے کی کوشش کرنے والے کی سزا موت ہے۔
وریشا کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا شدید خوف سے اب حقیقت میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر ایزن کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ تم غلط ہو ایزن ملک، میں کوئی چیز نہیں ہوں اور میں کبھی تمہاری ملکیت نہیں بنوں گی۔ ایزن نے ایک سرد قہقہا لگایا۔ بہت جلد تم یہ بات بھول جاؤ گی میری پیاری وریشا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دو ساتھی تیزی سے حاشر کی طرف لپکے۔ حاشر اگرچہ بہادر تھا مگر ان ظالم اور تربیت یافتہ لوگوں کے سامنے بے بس تھا۔ اس نے مزاحمت کی لیکن وہ اس بے رحمی سے مارنے لگے۔ وریشا چیخی، بھاگی، مگر اسے ایزن کے ایک محافظ نے فوراً پکڑ لیا۔ اس نے تڑپ کر حاشر کی طرف دیکھا جو زمین پر گر چکا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ حاشر کی نظروں میں محبت اور مایوسی تھی جو وریشا کے دل پر ایک عمر بھر کا زخم بن کر بیٹھ گئی۔ لے چلو اسے اور حاشر کو اتنی مہلت دو کہ وہ یہ جان لے کہ ہارنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ایزن کا حکم سنائی دیا اور اگلے ہی لمحے وریشا کو زبردستی کھینچ کر اس سیاہ گاڑی میں ڈالا گیا جو تیزی سے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ باغیچے میں اب صرف حاشر کی سسکیاں اور اس کی ناکام محبت کا ماتم تھا۔ وریشا کی آنکھوں کے سامنے روشنی اور تاریکی کے دھبے جھول رہے تھے اور اس کے کانوں میں اب بھی حاشر کے درد بھرے چیخنے کی آواز گونج رہی تھی۔ جب گاڑی کی رفتار تھوڑی کم ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہے جہاں طاقت اور دولت ہوا میں تیر رہی ہے۔ شیشے کے پیچھے سے اسے ایزن ملک کا عظیم الشان محل نظر آیا جو رات کی روشنی میں ایک خوفناک دیو کی طرح کھڑا تھا۔ یہی وہ قید خانہ تھا جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہاں مت رو وریشا، اس جگہ آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایزن کی آواز اس کے بالکل کان کے قریب آئی۔ اس آواز میں پیار کا زہر گھلا ہوا تھا۔ تمہیں اپنی نئی زندگی کی خوشی منانی چاہیے، نہ کہ اس کمزور شخص کے لیے رونا چاہیے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وریشا نے اپنے دل پر پتھر رکھا۔ اب رونا نہیں تھا، اب صرف نفرت کو توانائی بنانا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی اسے کھینچ کر محل کے مرکزی دروازے تک اندر لے کے جایا گیا۔ سارا محل خاموش اور ویران تھا۔ ایک بزرگ خاتون جن کی آنکھوں میں دنیا بھر کی بے بسی اور غصہ چھپا تھا وہاں کھڑی تھیں۔ وریشا کو انہیں دیکھ کر تھوڑی ہمت ملی، شاید وہ اس کی مدد کر سکتی تھیں۔ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر ایزن نے اسے بے رحمی سے دبوچے رکھا۔ اماں جان نے وریشا کو دیکھا، ان کے چہرے پر ترس اور غصے کا امتزاج تھا۔ پھر انہوں نے ایزن کی طرف دیکھا۔ کیا تم اب بھی وہی ظالم بچہ ہو ایزن؟ کیا تمہارا جنون کبھی ختم نہیں ہوگا؟ ایزن کا چہرہ فوراً تبدیل ہو گیا۔ وہی غرور جو کچھ دیر پہلے چمک رہا تھا اب چڑچڑاہٹ اور دفاع میں بدل گیا۔ اماں جان، آپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں وہ صرف میرا معاملہ ہے اور یہ آپ کے کسی فضول راز سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ انہی تاثرات سے وریشا کو کھینچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر لے گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے دھکا دے کر اسے اندر بھیجا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی جیت کے نشے میں چور یہ بھول چکا تھا کہ اس نے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی ہے۔ وریشا زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خاندان اور حاشر کے ساتھ گزرے لمحات گھوم رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ پھر سے اس کے سامنے حاضر ہوا اور اس دفعہ اس کے ساتھ نکاح خواں تھا۔ وریشا ان کو دیکھ کر بپھر گئی اور ہر طرح سے انکار کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس ظالم شخص نے اس کے خاندان کو مارنے کی دھمکی دی اور اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ وریشا کی حالت کسی پتھر کے مجسمے کی سی تھی۔ حاشر کے ساتھ رہنے اور واپس جانے کی ہر امید دم توڑ چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ایزن ملک ایک بار پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا مگر اس بار وہ بہت مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر تکھاوٹ تھی اور آنکھوں میں غیر یقینی۔ مجھے دیکھو وریشا، اس نے نرمی سے کہا جو اس کے پچھلے لہجے سے بالکل مختلف تھی۔ تم نے مجھے آج بہت ناراض کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں تم اب بھی خوفزدہ ہوگی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں کتنی گہرائی میں چاہتا ہوں۔ میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو وریشا اور اب تم میرے نکاح میں ہو۔
وریشا نے اپنی تمام تر طاقت اکٹھی کی اور نفرت کی شدت سے بولی، مجھے یہ زبردستی کا نکاح قبول نہیں۔ تم ایک جنونی، ایک ظالم اور ایک قاتل ہو۔ تم نے میرے حاشر کو مارنے کی کوشش کی اور مجھے یقین ہے کہ تم نے ہی اسے پہلے بھی نکاح سے پہلے اغوا کروایا تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ یہ الفاظ ایزن کے لیے چابک سے کم نہ تھے۔ پیار کی التجا والا چہرہ فوراً جنونیت میں بدل گیا۔ اس نے کمرے میں موجود گلدان کو اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تم نے کس کا نام لیا؟ حاشر، وہ کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں تھا۔ اسے کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ وریشا روتی رہی، چلاتی رہی، مگر وہ اس پر پوری طرح قابض ہو گیا۔ محل کے در و دیوار سے وریشا کی چیخیں پوری رات ٹکراتی رہیں۔ اس محل میں آنے جانے والے کتنا وقت گزر گیا تھا اس کو اندازہ نہ تھا۔ وہ اس وقت میں بس یہی جان پائی تھی کہ ایزن نفسیاتی شخص ہے۔ وہ وریشا کو مارتا پیٹتا، اس پر چیختا اور پھر معافی مانگتا۔ وہ اس کے پل پل بدلتے روپ سے خوفزدہ ہوتی، مگر اس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وریشا نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کی خاموشی ایک سنگین ملامت تھی جو ایزن کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ وریشا نے ایک بار بھی ایزن کی زبردستی کی قربت کو قبول نہیں کیا، مگر ایزن نے اپنا جنونی طاقت کا استعمال جاری رکھا۔ وہ اس کی شدید مزاحمت پر اس کو اپنی بیلٹ سے مارتا اور پھر اپنے نفس کو تسکین دیتا۔ وریشا کے جسم کے ہر حصے پر مار پیٹ کے نشان تھے۔ وریشا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں دور کہیں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں حاشر کے لیے دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد از جلد اس ظالم سے اسے چھڑائے۔ اچانک اس نے محل کے مرکزی دروازے کے باہر ایک غیر معمولی ہنگامہ دیکھا۔ ایک شخص جھنڈ میں کھڑا ہوا تھا۔ وریشا کا دل انجانے سے خدشات سے دھڑک اٹھا۔ وہ شخص حاشر جیسا تھا۔ ایک پل کو اس کو خیال آیا اور اگلے ہی پل وہ یہ خیال جھٹک گئی۔ ایزن کی محافظ بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور وہیل چیئر پر بیٹھی اماں جان شدید غصے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ وریشا کا دل ڈوب گیا۔ اس نے ایک محافظ کو آواز دی اور معاملہ جاننا چاہا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ گارڈ اس سے نظریں چرا گیا اور ٹالنے لگا، مگر وہ بضد رہی کہ اسے بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ محافظ نے ایزن کے غصے کے خوف سے اس کو بس اتنا بتایا کہ زیادہ تفصیلات سے وہ ناواقف ہے، مگر ایک شخص گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شاید آپ کے گھر سے تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور دھاڑ سے دروازہ کھولتی نیچے کی طرف دوڑی۔ سیڑھیاں اسے بہت لمبی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ کسی نہ ختم ہونے والے پاتال میں گر گئی ہو۔ جب وہ مرکزی ہال میں پہنچی تو اس نے وہ خوفناک منظر دیکھا جو اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر گیا۔ ذہن کے بیچوں بیچ ایزن ملک کا ایک خاص محافظ کھڑا تھا اور اس کے قدموں میں حاشر اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر لاتعداد زخموں کے نشان تھے۔ وہ وریشا کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا جب گارڈ نے اس کی کمر پر زوردار لات ماری اور وہ وہیں دوبارہ گر گیا۔ وریشا تڑپ کر اس کی طرف بڑھنے لگی جب ایزن نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے چھوڑو پلیز، وہ چھٹ پٹانے لگی، خود کو اس سے جان چھڑوانے لگی۔ بس میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ چند لمحوں کا مہمان ہے یہ تو۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو۔ حاشر، اٹھو حاشر، وہ تڑپ رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ایزن پرسکون تھا۔ یہ منظر دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ آئی لو یو ریشا۔ حاشر نے ایک نظر ریشا کو دیکھا اور اٹھتے ہی لہجے میں کہا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ایزن جھٹ سے اس تک پہنچا اور اپنے ہاتھ میں موجود پسٹل کی ساری گولیاں اس کے حلق میں اتار دیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بولنے کی؟ وہ میری ہے، میری بیوی ہے۔ وہ گھرا رہا تھا۔ حاشر کب کا دن توڑ چکا تھا، مگر اس کی جنونیت تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وریشا سکتے کے عالم میں کھڑی اپنی محبت کو دم توڑتا دیکھ رہی تھی۔ ایزن اس کو آخری جھٹکا دیتا پیچھے ہوا اور کہکہے لگانے لگا۔ وہ وریشا کے پاس آیا اور اسے گول گھما دیا۔ اب ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے،
کوئی بھی نہیں۔ وریشا دنگ سے اسے دیکھتی ہی رہی اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور ایزن کے سر پہ چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ ایزن کی کہکہے تھمے اور وہ اسے دیکھنے لگا جو اب اپنی مردہ محبت کے قریب جا رہی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں وہاں بیٹھی اور دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگی۔ مر جاؤ ایزن، مر جاؤ تم بھی، مجھے میری محبت نہیں ملی، تمہیں بھی نہ ملے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ایزن کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کے جانے لگا۔ ہال میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی اس پر ہی ٹکی تھیں۔ حاشر مر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی وریشا بھی مر گئی تھی۔ اس واقعے کو گزرے 1 ماہ گزر چکے تھے۔ حاشر کی موت نے وریشا کے دل میں ایک ایسی سرد خاموشی پیدا کر دی تھی جو ایزن ملک کے نفسیاتی تشدد سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ اب نہ روتی تھی نہ چیختی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت ایزن کو گھورتی رہتی تھیں، گویا کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں ہر لمحہ مار رہی ہوں۔ ایزن، جو وریشا کی اس خاموش نفرت کو اپنے غرور میں سب سے بڑا حملہ سمجھتا تھا، مزید پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے شدید پریشان تھا کہ وریشا حاشر کی موت کے بعد بھی اس سے نفرت کیوں کر رہی ہے۔ اس نے اپنی جنونیت کا دائرہ اور بڑھا دیا۔ وہ اب دن بھر وریشا کے کمرے میں موجود رہتا، کبھی بستر کے کنارے بیٹھ کر اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرتا اور کبھی اپنی طاقت کے نشے میں اسے زبردستی اپنے قریب کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وریشا؟ ایزن نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر کہا، تم اس طرح منہ پھیر کر مجھے شکست دے دو گی؟ میں ایزن ملک ہوں، میں نے تمہارے سامنے تمہاری محبت کا خاتمہ کیا اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ وریشا پر اس کی مار کا، اس کی بلیک میلنگ کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ ایک لاش کی طرح اس کی مار کھاتی اور اس کی زہر انگیز قربت برداشت کرتی۔ اس کی یہ حالت کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی، مگر اب بے بس تھے۔ اماں جان پل پل اس کے لیے دعائیں کرتی اور اس کے غم میں گھلتی رہتی، مگر ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کے قریب آتی یا بات کرتی۔ ایک شام جب ایزن ملک محل میں نہیں تھا، اماں جان چھپکے سے وریشا کے کمرے میں آئیں۔ وریشا کی اداس اور خالی آنکھیں دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ تمہارے اس درد کا ذمہ دار یہ ظالم ایزن ہے، اماں جان نے وریشا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ وریشا نے اماں جان کی طرف دیکھا۔ ایزن کا باپ؟ اماں جان نے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتی آواز میں وہ خوفناک سچ اگلنا شروع کیا جس پر یہ پورا محل کھڑا تھا۔ ایزن کا باپ، جو اس محل کا پہلا مالک تھا، ایک ہوس پرست اور ظالم شخص تھا۔ اس نے غریب گھرانے کی ایک لڑکی پر ظلم کیا اور اس کے خاندان کو تباہ کر دیا۔ ایزن اسی ناجائز اولاد کا نتیجہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنا سچ جانتا تھا، اسی لیے وہ اتنا جنونی اور ظالم ہے۔ وہ خود کو ہر ایک کا مالک سمجھتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کی لعنت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ یہ داغ چھپا سکتا ہے۔ اماں جان نے وریشا کو دیکھا۔ تم بھی اسی ملامت کے پتھر کی قیدی بنی ہو۔ اس محل کے اندر کا سچ اس کی باہر کی دولت سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ ایزن کا سارا غرور اور جنون اس بات کو چھپانے کی کوشش ہے کہ وہ ایک ناجائز وجود ہے جس کا نام صرف دھوکے اور ظلم کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر وریشا کے دل میں ایک شدید سکون اترا۔ نفرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے پاس بدلہ لینے کا ہتھیار بھی تھا، سچائی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ایزن کی سب سے بڑی کمزوری اس کی نفسیات اور اس کا ماضی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس راز کا انکشاف ایزن کو نفسیاتی طور پر پاگل کر دے گا۔ میں اس کی قسمت کو جلا دوں گی، اماں جان، میں اپنے حاشر کی محبت کی قسم کھاتی ہوں، میں اسے اس کی ذلت کے ساتھ ماروں گی، وریشا نے مضبوط ارادے سے کہا۔ وریشا نے اپنے آپ کو پنجرے میں بند شیرنی کی طرح بنا لیا تھا جو صرف بدلے کے موقع کا انتظار کرتی ہے۔ ایزن کی جنونیت اس کی خاموشی کے آگے اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گئی جب وریشا نے اس سے نفرت کا واضح اعلان کیا تو ایزن نے اپنے ظلم کو محبت کا نام دے دیا۔ وہ راتیں وریشا کے لیے عذاب سے کم نہ تھیں جہاں طاقت اور اختیار اس کے انکار پر حاوی ہو جاتے تھے۔ ایزن کبھی کبھی وریشا کے پاس گھٹنوں پر بیٹھا رہتا
اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور کہتا، تم صرف میری ہو وریشا، میں تمہاری یہ نفرت بھی قبول کر لوں گا، لیکن تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، اور اگر تم مر بھی گئی تو بھی تم اس کمرے میں ہی رہو گی، تمہیں دور نہیں کروں گا۔ کئی ہفتے اسی نفسیاتی اور جسمانی کشمکش میں گزر گئی۔ ایک صبح وریشا شدید تکلیف میں جاگی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اماں جان اس کی طبیعت دیکھتی اس کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے وریشا کی حالت کو دیکھتے ہی خاموشی سے سب کچھ جان لیا۔ اماں جان نے وریشا کو ایک سائڈ پر بٹھایا اور ان کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹی، کیا تم نے اپنے اندر کچھ نئی زندگی محسوس کی ہے؟ وریشا کو پہلے تو بات سمجھ نہیں آئی، پھر اس کے چہرے پر ایزن کی جنونیت کا منظر اکٹھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنکھوں کا سمندر امڈ آیا، مگر اس بار یہ آنسو غم یا تکلیف کے نہیں بلکہ نفرت اور مایوسی کے تھے۔ وہ حاملہ تھی، ایزن ملک کی زبردستی کی قربت کا نتیجہ۔ نہیں نہیں اماں جان، یہ جھوٹ ہے، میں نہیں چاہتی یہ بوجھ۔ وریشا نے چیخنا چاہا مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ یہ بچہ اس کے اور حاشر کے درمیان ایزن ملک کا دائمی داغ تھا۔ اماں جان نے اسے اپنے گلے لگا لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں جانتی ہوں بیٹی، یہ تکلیف کا پھل ہے، محبت کا نہیں، لیکن تمہیں یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تمہیں اس بچے کی آڑ میں طاقت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ بچہ اس کے لیے حاشر کی وفادار محبت پر ایزن کی جنونیت کی جیت کا نشان تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولی، تم میرے اندر حیوان کا حصہ ہو، تم حاشر کی جگہ نہیں لے سکتے۔ کاش میں تمہیں ختم کر سکتی، مگر اب تم ہی میرا ہتھیار بنو گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب ایزن ملک بہت فخر سے یہ خبر سن کر وریشا کے کمرے میں داخل ہوا تو وریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو یا خوف نہیں تھا بلکہ ایک سرد مضبوط عزم تھا۔ اس نے ایزن کی طرف دیکھا، ایک فاتحانہ مگر خاموش نظر ڈالی۔ میں جانتی تھی کہ تم خوش ہوگے ایزن ملک۔ وریشا نے اس طرح بات کی جیسے وہ کسی معمولی جنونی سے نہیں بلکہ ایک شکست خوردہ دشمن سے بات کر رہی ہو۔ تمہارا غرور آسمان کو چھو رہا ہوگا کہ تم نے حاشر کی محبت کو مار کر مجھے اپنی نشانی دے دی ہے۔ ایزن کا چہرہ فخر سے چمک رہا تھا۔ بالکل وریشا، یہ میری نشانی ہے، اب تم ہمیشہ میری رہو گی۔ میں نے تمہیں اس حقیر عاشق سے آزاد کر دیا ہے، اب یہ بچہ یہ ملک خاندان کا وارث ہوگا۔ وریشا کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے آپ کو بستر کے سہارے اونچا کیا اور پورے اعتماد سے ایزن کے قریب سرگوشی کی۔ ملک خاندان کا وارث؟ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم ملک خاندان کے مالک ہو ایزن؟ ایزن کے چہرے کا رنگ اچانک سے اڑ گیا۔ وریشا کی آواز میں ایک ایسا خوفناک یقین تھا جو اس کی طاقت کے جھوٹ کو للکار رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں کیا معلوم؟ ایزن نے گھبراہٹ میں دروازے کی طرف دیکھا جیسے کوئی اسے سن رہا ہو۔ مجھے سب معلوم ہے ایزن ملک۔ وریشا کی آواز اب برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ جس خاندان، دولت اور عزت پر تمہیں اتنا غرور ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ملک خاندان کے ناجائز بیٹے ہو جو تمہارے باپ کے جرموں کو چھپانے کے لیے پالا گیا تھا۔ ایزن کا جسم ساکت ہو گیا، اس کے چہرے سے سارا خون غائب ہو گیا۔ وہ خوف اور شدید صدمے کے عالم میں ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ اماں جان کا جھوٹ ہے۔ تم میں نے تمہارے باپ کے گناہ دیکھے ہیں ایزن، وریشا نے مزید تلخ لہجے میں کہا، اور مجھے پتہ ہے کہ تم اصل میں کون ہو۔ تم ملک خاندان کا فخر نہیں بلکہ سنگ ملامت ہو۔ تمہارا یہ محل، تمہاری یہ دولت، تمہارے لیے یہ جنون بھرے حقوق، یہ سب دھوکہ دہی پر کھڑے ہیں۔ ایزن کے کانوں میں بچپن کی وہ سرگوشیاں گونجنے لگیں جنہیں وہ سالوں سے اپنی طاقت اور غرور کے نیچے دباتا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن، صدمہ اور وریشا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کا شدید احساس تھا۔ اس نے ایک خوفناک انسانیت سے
آری چیخ ماری جو اس محل کے سنسان کمروں میں گونج کر واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں سے اس کے سارے خواب، ساری حقیقتیں ریت کی طرح پھسل چکی تھیں۔ ایزن ملک اپنی تمام جنونیت اور طاقت کے باوجود ایک کمزور، خوفزدہ اور پاگل شخص بن کر وہیں فرش پر گر گیا۔ وریشا اس کی حالت پر اس ہی کی طرح کہکہے لگاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب کے کمرے میں ایزن کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر اس سب کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایزن ملک اب بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وریشا کی مسلسل نفرت، اس کے پیدا ہونے والے بچے کا غیر یقینی مستقبل اور اماں جان کی سرد نظریں اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھیں۔ اس کی جنونیت اب شدید گھبراہٹ میں بدل چکی تھی اور وہ محل میں اپنے خلاف ہر سازش کو محسوس کر سکتا تھا۔ جب سے اس کا سچ معلوم ہوا تھا، ایزن اس کے قریب آنے سے بھی کتراتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وریشا وہ تمام جملے دہراتی اور ایزن غصے سے پاگل ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو اس کا یہ نفسیاتی پن دیکھ کر وریشا بھی ڈر جاتی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا اپنے بال نوچتے ہوئے اس کو اور خود کو یقین دلاتا کہ وہ ناجائز نہیں ہے، اور پھر وہ بغیر وریشا کے حمل کی پرواہ کیے اسے دھنگ کر رکھ دیتا۔ اس سب کے بعد بھی وریشا نے ہمت نہ ہاری۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے حمل کا 5واں ماہ شروع ہو چکا تھا۔ وریشا نے بہت بار خود کو اس بوجھ سے آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں کر پائی۔ وہ ایک معصوم اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ کیسے کسی کی زندگی ختم کر سکتی تھی؟ اس نے حالات پر صبر کر لیا تھا۔ وہ اس بچے کے لیے اب صرف جی رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ایزن کا پاگل پن بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی ہفتے گزر جاتے اور وہ وریشا کے پاس نہ آتا، اور کبھی دن رات اس کے پاس گزرتا۔ وریشا آج کل محل میں کچھ عجیب سی ہلچل محسوس کر رہی تھی۔ ارد گرد سے اسے خبر ملی تھی کہ محل کو خطرہ ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب افراتفری کے عالم نے ایزن ملک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ شکنوں بھرا لباس اور چہرے پر عجیب سی سرد مہری لیے وہ اس کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ اٹھو وریشا، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ وریشا حیران سی اس کو دیکھتی رہی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جلدی چلو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ وریشا سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا۔ گاڑی اب شہر کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وریشا نے اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وہ اتنے عرصے بعد شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، مگر ان کی منزل نہ آئی تھی۔ وہ مسلسل سفر میں تھے۔ اب تو شہر ختم ہو کر ایک ویران سا علاقہ شروع ہو چکا تھا، جہاں چاروں اطراف درخت ہی درخت تھے اور دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ وریشا نے تھک ہار کر آنکھیں بند کر لیں اور سیٹ کی پشت ٹیک لگا لیا۔ ایزن اس دوران مسلسل فون پر کسی سے رابطے میں تھا۔ اس کی باتوں سے اور انداز سے ظاہر تھا کہ وہ خوف زدہ ہے اور کسی سے بھاگ رہا ہے۔ گاڑی اس جنگل کے درمیان موجود ایک فارم ہاؤس پر رکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کو دیکھا، جہاں سیاہ لباس پہنے گارڈ کھڑے تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ نیچے اتری اور بغیر ایزن کی طرف دیکھے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ ملازمہ کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئی اور ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود باہر نکل گئی۔ وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی تھی، مگر اسے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ جتنا کچھ سہ چکی تھی، اس کے لیے اب کوئی حادثہ معنی نہ رکھتا تھا۔ وہ پرسکون سی بیڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ انہیں اس فارم ہاؤس پر آئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 3 ہفتوں میں کچھ بھی غیر معمولی نہ ہوا تھا۔ وہ پورا دن کمرے میں گزارتی، وقت پر ملازمہ استی اور اسے کھانا دے کر چلی جاتی۔ وہ جب سے اس فارم ہاؤس پر آئی تھی، اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ بھی ایزن نے اس کمرے کا رخ نہ کیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں آ گئی۔ ملازمہ اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، آپ کو کچھ چاہیے بیگم صاحبہ؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ، اس نے کہا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔
وریشا نے خود کو ٹی وی میں مصروف کر لیا، مگر پھر بھی اس کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور مین دروازہ کھولتی لان میں آ گئی۔ وہ یوں ہی لان میں چکر لگانے لگی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے اعصاب پرسکون کر رہی تھی۔ ایک معصوم لڑکی کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حاشر کی لاش گھوم رہی تھی۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ اس کو بھلا نہ پائی تھی۔ وہ وقت اس کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سا بن گیا تھا۔ وہ زندگی سے مزید کچھ نہ چاہتی تھی، بس ایک بدلہ اور پھر زندگی ختم۔ اسے یوں ہی واک کرتے شام ہو گئی۔ گہرا سانس لیتے وہ دوبارہ اندر آئی اور اب اس کے لائبریری کا رخ کر دیا۔ وہ اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے کچھ کتاب پڑھنا چاہتی تھی۔ لائبریری بہت کشادہ اور بڑی تھی۔ وہ کتابیں ڈھونڈ رہی تھی جب ایک لفافہ اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے وہ کھولا اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں اپنے حجم سے زیادہ کھل رہی تھیں۔ اس لفافے میں صاف لکھا تھا کہ ایزن پاگل ہے، وہ ملٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، وہ کسی بھی وقت اپنا ذہنی توازن کھو سکتا ہے۔ وریشا کے لیے یہ خبر کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ وہ اس کو پاگل تو سمجھتی تھی، مگر اس کا یہ خیال سچ تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ لفافے کو وہیں پھینک کر خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو سامنے اس نے ایزن کو دیکھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ وریشا اسے دیکھ کر ڈر گئی اور الٹے قدم لینے لگی۔ ایزن اس کے پاس آیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سوری میری جان، میں اتنے دنوں سے تمہیں وقت نہیں دے پایا، تم ناراض تو نہیں ہونا؟ وہ لہجے میں محبت بھرے کہہ رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، وریشا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کے چہرے کی زرد رنگت دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم پاگل ہو، وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ لفظ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ غرا کر بولا۔ میں جان گئی ہوں تم ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہو۔ تم کتنے راز چھپائے ہو ایزن، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وریشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ ایک دفعہ پھر ناجائز لفظ سنتے ہوئے وہ بھپڑ گیا، اس کے پاس آیا اور بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں مار دیا۔ میری ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ناجائز نہیں ہوں میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں تم سے یہ بکواس نہیں کیا کرو، وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وریشا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، مگر ایزن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایزن نے وریشا کا رخ پلٹا اور اپنی طرف کیا۔ اس کے ماتھے پر خون دیکھ کر وہ ڈر گیا اور پیچھے ہونے لگا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ میں نے نہیں کیا، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وریشا حیران سی اس کو دیکھ رہی تھی، جو اب کسی بچے کی طرح ریلنگ سے لگے دونوں ہاتھ اپنے ارد گرد لپیٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت یکجا کی اور بھاگتی ہوئی خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے سے لگے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور رونے لگی۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ صبح کا روشن سورج طلوع ہوا۔ اس کی کرنیں جب وریشا کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ یوں ہی دروازے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی پوری کمر اکڑ چکی تھی اور چہرے پر خون سوکھ چکا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور واش روم چلی گئی، اپنا زخم صاف کیا اور باہر آئی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایزن اب بھی موجود ہے یا نہیں، مگر وہ خود کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری جب ملازمہ کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ ملازمہ نے ٹرے ٹیبل پر سجائی اور خود باہر جانے لگی۔ جب وریشا نے اس کو پکارا، سنو، باہر کون کون ہے؟ کوئی نہیں ہے بیگم صاحبہ، سر تو کل رات ہی چلے گئے تھے اور باقی ملازم باہر ہیں، اس نے کہا اور کچھ پل اس کا چہرہ دیکھتی واپس چلی گئی۔ وریشا پرسکون ہوتی ناشتہ کرنے لگی۔ یہ درد اور زخم سہنے کی وہ عادی ہو چکی تھی، اب اسے ان سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ دن یوں ہی بوجھل گزر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ایزن واپس آ گیا تھا، مگر وہ نہ کمرے میں آیا اور نہ ہی وریشا باہر نکلی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری جب باہر سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور اب ان آوازوں میں ایزن کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، بھاری
بوٹوں کی آواز پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ وریشا کا دل سہم گیا۔ وہ ہمت کر کے دروازہ کھولتی باہر نکلی اور اوپر سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے ہال میں 6 سے 7 مسلح افراد موجود تھے جن سے ایزن جھگڑ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور ان کے چہرے خطرناک تھے۔ ان میں سے ایک کی نظر اوپر وریشا پر پڑی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اوپر کون ہے؟ یہ آواز اسے آئی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور واپس مڑنے لگی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اب کی آواز کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ ہمت کرتی اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی کوئی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے اوپر دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس نے اسے دیکھا تھا۔ اس شخص نے کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ اس سے دور ہونے لگی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ وہ اسے خباثت سے دیکھتا ہوا نیچے لے گیا اور ہال کے درمیان میں کھڑا کر دیا۔ ہم تمہیں سب کچھ معاف کر دیں گے، بس ہمیں یہ لڑکی دے دو، اس نے ایزن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان الفاظ نے وریشا کی روح نکال لی۔ وہ حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ بھی وقت آنا تھا کہ جب اس کا سودا کیا جانا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے ایزن کو دیکھا جو خود بھی بے بسی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں سب دے دوں گا، بس فی الحال یہاں سے جاؤ۔ یہ بیوی ہے میری، تم اس کے بارے میں ایسی بکواس کیسے کر سکتے ہو؟ وہ پہلے بے بسی سے اور پھر غرا کر بولا۔ وہ لوگ کہا لگا اٹھے، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ بحث کر سکو۔ وہ تمسخر سے بولے اور اس کی نظروں کے سامنے ہی وریشا کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ تھامتے وہاں سے لے جانے لگے۔ ایزن بھاگ کر اس تک آیا اور اسے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بس انہیں کچھ دیر تک روکنا چاہتا تھا جب تک اس کے محافظ نہ آ جاتے۔ وریشا روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی اور ایزن کو دیکھ رہی تھی۔ ایزن کے بس سے باہر ہوا اور اس نے لوہے کا گلدان اٹھا کر ان میں سے ایک کے سر پر دے مارا۔ باقی اپنے ساتھی اس کی حالت پر غصے میں آ گئے اور وریشا کو جھٹک کر خود اس کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، اب کی دروازے سے ایزن کے محافظ داخل ہوئے۔ پل بھر کا کھیل تھا اور وہ لاؤنج جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی اور ہر ایک خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وریشا ایک کونے میں کھڑی تھی۔ جب معاملہ بس سے باہر ہونے لگا تو دشمنوں کا ایک شخص اس کے پاس آیا اور اسے ڈھال بنا کر باہر جانے لگا۔ ایزن اپنے محافظوں کو بندوقیں نیچے کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ وریشا کی جان پر کوئی خطرہ نہیں چاہتا تھا جس کے لیے اس نے بنا سوچے سمجھے قتل کر دیا۔ اس کے لیے وہ حیوان بن گیا تو وہ کیسے اس کو خطرے میں دیکھ سکتا تھا؟ ایزن ہاتھ اوپر اٹھائے آہستہ آہستہ قدم لیے اس کے پاس آنے لگا۔ اس شخص نے اپنی پستول وریشا کی گن پٹی پر رکھی۔ ایزن نے ایک اور قدم بڑھایا اور اس شخص نے گھبراہٹ کے عالم میں گولی چلا دی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور وریشا بے دم بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ ایزن پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اٹھو وریشا، پلیز اٹھو۔ ایزن اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر وریشا چہرے پر پرسکون مسکراہٹ سجائے اس دنیا سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تمام درد، تمام تکالیف ختم ہو گئی تھی۔ اس کے لیے سکون لکھ دیا گیا تھا، ایک ابدی سکون۔ ایزن کے کپڑوں اور ہاتھوں پر خون لگ چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ اور کپڑے نوچنے لگا۔ اس نے وریشا کو جھٹک کر خود سے دور کیا اور خود چیختے ہوئے اپنے ہاتھ زمین پر مارنے لگا۔ اس کے محافظ حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے جو پاگل سا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس وہاں آ گئی۔ وہ تمام لاشیں لیے وہاں سے چلی گئی۔ ایزن تنہا اس لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ پلر کے پیچھے چھپے ہوئے وہ خود کو محفوظ کر رہا تھا۔ 5 ماہ ہو چکے تھے وریشا کی موت کو۔ ایزن ملک ایک سفید، تاریک اور ویران کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں وریشا کی خون آلود تصویر لیے ہوئے تھا۔ وہ اکثر بستر پر بیٹھا روتا، ہنستا اور دیواروں پر حاشر اور وریشا کے نام کھودتا رہتا۔ وہ وریشا کے گمان کو دیکھ کر کہتا تھا، تم نے مجھے ایک ایسی زندگی دی جو موت سے بدتر ہے، تم جیت گئی۔ وریشا کی موت ایک ہار نہیں تھی بلکہ ایک خاموش مہلک جیت تھی جس نے ایزن ملک کے پورے وجود کو تباہ کر دیا۔ اس نے محبت کے لیے ایک ایسا انتقام لیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جانا تھا۔ وہ دن میں بار بار اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر چیختا، تم سنگ ملامت نہیں ہو تم۔ پھر وہ خود کو مارنے لگتا۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں کو معلوم تھا کہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ اس کی زندگی بس وریشا کی آخری سرگوشی کی بازگشت بن کر رہ گئی تھی۔ ایک رات جب پورا ہسپتال خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا،
ایزن نے اپنے کمرے کے شیشے میں وریشا کے عکس کو دیکھا۔ وریشا کا وہی سرد بے تاثر چہرہ۔ تم پھر آ گئی؟ ایزن نے ڈر کر کہا۔ وریشا کا عکس مسکرایا، وہی زہریلی مسکراہٹ۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی ایزن، میں تمہاری ملکیت بن کر تمہیں مارتی رہوں گی، تم یہی چاہتے تھے نا؟ ایزن نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہی گلے کو دبوچ لیا۔ وہ خود کو مارنا چاہتا تھا تاکہ اس آواز سے چھٹکارا پا سکے۔ سیکیورٹی گارڈز بھاگ کر اس کے کمرے میں آئے، مگر جب تک وہ پہنچے ایزن ملک اپنے جنون کی گہرائی میں آخری سانس لے چکا تھا۔ ایزن ملک کا انجام وہی ہوا جو وریشا نے چاہا تھا۔ وہ نہ صرف مرا بلکہ اس نے اپنے آپ کو اپنی ہی جنونیت میں اور نفرت کے ہاتھوں مار ڈالا۔ موت نے وریشا کو اس ظالم کی ملکیت بننے سے آزاد کر دیا تھا، اور اس کی خاموش انتقامی روح نے ایزن ملک کو اپنے ہی بنائے ہوئے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔